امام حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ حضور اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کے بڑے بھائی ہیں، اور یہ جانشین بھی حضور اعلیٰ حضرت کے ہیں۔ اور حضور اعلیٰ حضرت خود اپنی عربی کی تحریر میں فرماتے ہیں کہ میں حضور حجت الاسلام کو جانشین اس وجہ سے نہیں بنا رہا کہ یہ میرے بڑے بیٹے ہیں، اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ یہ اہل ہیں۔ اور حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی تحریر میں لکھا کہ جانشین بنانے سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا، مجھے اشارہ ہوا کہ حضور حجت الاسلام کو جانشین بنایا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا تو استخارے میں بھی حضور حجت الاسلام کا نام آیا۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں سے سب سے مشورہ کیا تو بھی حضور حجت الاسلام کا نام سامنے آیا۔ اور پھر میرے پیر و مرشد حضور سیدنا شاہ علیہ رسول مارہوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ جانشین احمد رضا تم اپنا حجت الاسلام کو بناؤ۔ تو یہ وہ ذات ہے کہ جس پر حضور اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد فخر کرتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ جانشین ان کو بنایا جائے، جو یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا کہ اے علیہ رسول بتا کیا لے کے آیا میرے لیے، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ تو ان کی نظر میں حضور اعلیٰ حضرت کے بعد کوئی اگر شخصیت ہے تو کوئی ذات ہے تو اس ذات کا نام حضور حجت الاسلام ہے۔ حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹا ہونا ہی ان کا تعارف نہیں، ان کا تو یہ خوبصورتی کا عالم تھا کہ ان کو جب کافر اگر دیکھ لے ایک نظر تو وہ ایمان لے آتا۔ وہ حضور حجت الاسلام، حضور حجت الاسلام کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے۔ جس وقت حضور حجت الاسلام گھر سے نکلا کرتے، بریلی شریف کی گلیوں میں جب نکلا کرتے تو اس وقت کافر اگر دیکھ لیا کرتے ان کا ایمان لے آتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضور حجت الاسلام ایک جگہ پروگرام میں گئے تو حضور حجت الاسلام کے ہاتھ میں کوئی چوٹ لگی ہوئی تھی۔ تقریر کرتے کرتے کچھ جوش میں حضرت کا ہاتھ کسی چیز سے لگ گیا، حضرت کا زخم جو تھا وہ بڑھ گیا۔ پھر کچھ لوگ وہیں قریب کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو آپریشن کرانا پڑے گا، تو حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ جو کرنا ہے کر لیکن ابھی بات مت کر۔ تو تھوڑی دیر میں ہی جا کر کے ڈاکٹر سوئی وغیرہ بلیڈ وغیرہ سارا آپریشن کا سامان لے آیا۔ حضور حجت الاسلام نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہنے لگا کہ یہ آپریشن کا سامان ہے، اس سے آپ کا درد کم ہو جائے گا۔ حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ اس سے درد کم ہوگا یا بڑھ جائے گا۔ پھر حضور حجت الاسلام سے ڈاکٹر کہنے لگا کہ درد تو محسوس نہیں ہوگا، میں آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک انجیکشن سوئی لگا دوں گا، اس سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو حضور حجت الاسلام کا سنیے انداز، فرمانے لگے کہ میں حجت الاسلام ہوں، لوگ مجھے حضور حجت الاسلام کہتے ہیں، میں بڑے مولوی صاحب حضور اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہوں، بڑے وقت سے تمنا ہے کہ سرکار تشریف لے آئیں، بڑے وقت سے ان کے دیدار کی تمنا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں آپ کو بے ہوش کروں گا۔ کم وقت کیا خبر کس وقت حضور تشریف لے آئیں، اور کیا خبر کہ میں بے ہوش رہوں، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تو ڈاکٹر حیران کہ آخر کیا کرا جائے۔ تو حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ تو ایسے ہی میرا آپریشن کر، میں کوئی بھی نشیلی چیز نہیں لوں گا۔ پھر ڈاکٹر راضی ہوا۔ پھر حضور حجت الاسلام کا جب آپریشن شروع کرنے لگے تو حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ میرا منہ جو ہے مدینہ شریف کی طرف کر دو، اور میں اپنے والد حضور اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا صلاۃ السلام پڑھوں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت بلاخو سلام، شمع بزم ہدایت بلاخو سلام۔ حضور حجت الاسلام ادھر سلام پڑھ رہے ہیں اور ادھر آپریشن چل رہا ہے، حضور اعلیٰ حضرت کا سلام حضور حجت الاسلام پڑھ رہے ہیں، اور حضور حجت الاسلام کے ادھر مرہم وغیرہ لگ رہا ہے، دوا وغیرہ لگ رہی ہے، علاج ہو رہا ہے، اور حضور حجت الاسلام لگاتار سلام پڑھے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر دیکھ کر حیران کتنی تکلیف میں کوئی کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ حضور حجت الاسلام کے اس وقت نہ ایک پیر ہلا نہ کوئی تکلیف محسوس ہوئی، اور جب حضور حجت الاسلام پڑھنے لگے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت بلاخو سلام، اس وقت اس ڈاکٹر نے اپنی ڈریسنگ وغیرہ کمپلیٹ کر چکا تھا اور کہنے لگا کہ اے مولانا صاحب
تم بعد میں مدینے جانا، پہلے مجھے تو مدینے والے کا پتہ بتا دو، پہلے مجھے تو اسلام قبول کروا دو، پہلے مجھے تو کلمہ پڑھوا دو۔ یہ وہ حضور حجت الاسلام ہے کہ ان کی صورت اور سیرت دیکھ کر کافر جو ہیں مومن ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ اعلی حضرت کے بڑے بیٹے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صرف بڑا ہونا ہی بڑا نہیں ہوتا ہے، بڑے ہونے میں کیا، اعلی حضرت خاندان میں پیدا ہونے میں کیا، پیدا ہونے کو تو ہو گئے لیکن انہوں نے حضور حجت الاسلام بن کر دکھایا، کوئی حضور مفتی اعظم بن کر دکھا، کوئی مفسر اعظم بنا، اور کسی نے حضور تاج الشریعہ بن کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب بزرگوں کا فیض ہم پر جاری رکھے اور ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔